बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो बड़ा इलेक्शन था और उसके नतायज मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बिलाखिर एक बड़ा ओहदा हासिल करने में कामयाब रहे। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में अदलिया की आज़ादी के लिए और जुडिशल पॉलिसी से मुतल्लिक तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ के बैठे और फिर उनकी जानिब से जो अदलिया की आज़ादी और वक़ार के लिए अलामिया भी जारी हुआ और जो फ़ैसले लिए गए उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जाली बैंक अकाउंट्स केसेस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा मामला खुलने जा रहा है। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस की जब हम बात करते हैं तो आगाज़ होता है आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतल्लिक। आप जानते हैं सिराज दुरानी जिनकी कल ही डेथ हुई है, उनके हवाले से भी मुकदमात थे, उनके ख़िलाफ़ भी केस थे। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी ज़मानतें खारिज हुई थी और जब वो गिरफ़्तार थे तो उनको उनके घर को ही, वो स्पीकर भी थे उस वक्त ना असम्बली के, तो उनके घर को ही डिक्लेयर किया गया था सब जेल और वो DHA में जो उनका घर था। तो ये जाली अकाउंट्स केसेस थे और 35 अरब रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स केसेस थे। तमाम केसेस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में मुंतकिल किए थे। जब पनामा केस का मामला चला था और पनामा JIT थी तो एक जाली बैंक अकाउंट्स केसेस की भी JIT थी। अब चूँकि ये जाली बैंक अकाउंट्स केसेस आ जाते हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी है और साथ मलिक रियाज और बहरिया टाउन वाले। अब जहाँ मलिक रियाज इस वक्त चूँकि निज़ाम वो मौजूदा जो निज़ाम है वो मलिक रियाज को पसंद नहीं कर रहा या मलिक रियाज उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, यही वजह है कि नैब उनके ख़िलाफ़ और इसमें कायम अली शाह भी मुलज़िम है, इसमें या बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बतौर मुलज़िम अपने। ये फिर मामला गया था आइनी बेंच में। आइनी बेंच ने तमाम की तमाम जो कार्रवाई थी जाली अकाउंट्स केसेस के नाम से नैब की, उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और जिनके नाम ECL में डाले गए थे उनके भी फौरी तौर पर निकालने का हुक्म दे दिया था कि इनके नाम ECL से निकाले जाएं। अब नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन खदशात का इजहार किया गया वो बड़े अहम हैं। नैब ने खदशा ज़ाहिर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में मुलव्वस मुतअद्दिद बासर मुल्ज़मान बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं, लिहाजा उनके नाम ECL से निकालने के सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए। नैब ने दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला फौरी तौर पर मुअत्तल ना किया गया तो अक्सर मुल्ज़मान मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, जिससे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तहकीकात और एहतसाब से जुड़ी कार्रवाइयाँ मुतासर होंगी। आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था FIA का, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन PDM के वज़ीर आज़म बना दिए गए थे शहबाज शरीफ और फिर वज़ीर आला बन गए थे हमज़ा शहबाज। नैब ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि अगर सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला फौरी तौर पर मुअत्तल ना हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तहकीकात की कार्रवाइयाँ मुतासर होंगी। नैब ने अपनी अपील में ये भी कहा है कि अब वो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले पर हैरान है क्योंकि अदालत ने जाली अकाउंट्स केस के एक बाअसर मुलज़िम को रिलीफ देते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और नैब समेत दीगर इदारों को ये हदायत जारी की कि आइंदा हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर दरख्वास्त गुजार का नाम किसी सफरी पाबंदी की फहरिस्त में ना शामिल किया जाए, कि आइंदा अगर आपने उस दरख्वास्त गुजार का या उस बड़े अशराफिया का नाम ECL में डालना है या किसी सफरी पाबंदी की फहरिस्त में डालना है तो सबसे पहले आपने इजाज़त लेनी है सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर आपने उसका नाम किसी सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल नहीं करना। नैब के मुताबिक इस नौइयत का रिलीफ मफरूज़े की बुनियादों पर मबनी है और हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार से बाहर है। मज़ीद कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट ने ऐसे मुकदमात में भी रिलीफ दे दिया जहाँ एक मुलज़म ने 9 अरब रुपये में से 2 अरब रुपये नैब के साथ प्ली बारगेन के तहत अदा किए थे। 9 अरब में से 2 अरब रुपए वो अदा भी कर चुका था। उन मुल्ज़मान को भी सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। अब ये पूरा चार्ज शीट जारी की जा रही है अदलिया के निज़ाम पर और कौन कर रहा है? अपना ही इदारा नैब कर रहा है। नैब ने यह भी सवाल उठाया कि जब मुकदमा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत था तो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर दायरा अख्तियार कैसे कायम किया। अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में क्यों मुकदमात आए थे? चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, उनको मालूम था उस वक्त साकिब निसार के दौर में कि कराची की अदालतें इतना बोझ नहीं उठा सकती। फिर ये इस्लामाबाद आ गए और फिर जब ये तरमीम हुई तो ये मुकदमात वापस चले गए थे। अब ये जो इस वक्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात हैं वो जुड़े हैं मलिक रियाज और बहरिया टाउन वालों के साथ, लेकिन जहाँ मलिक रियाज और बहरिया टाउन की बात आती है तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मुतासर होते हैं।
نیب نے سوال اٹھایا کہ جب مقدمہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے اس پر دائرہ اختیار کیسے قائم کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ ایک مقدمے میں ملزم نے یہ موقف اپنایا کہ چونکہ وہ کراچی میں رہتا ہے اور فضائی سفر کے لیے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ استعمال کرتا ہے، لہٰذا سندھ ہائی کورٹ کو علاقائی دائرہ اختیار حاصل ہے، لیکن نیب کے مطابق یہ موقف قانوناً قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے باوجود عدالت نے یہ موقف تسلیم کرتے ہوئے نیب سمیت تمام فریقین کو ملزم کا نام ECL بلیک لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ یا کسی بھی سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کی ہدایت جاری کر دی۔ نیب نے سپریم کورٹ کو یاد دلایا کہ جعلی اکاؤنٹس کیسز کی ابتدا سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے سے ہوئی تھی، جس میں سپریم کورٹ نے تمام ملزمان اور ان کے مرد اہل خانہ کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس وقت آصف زرداری کے ساتھ بلاول کے بھی نام ECL میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ نیب نے سوال اٹھایا کہ کیا سندھ ہائی کورٹ کسی ایسے معاملے پر فیصلہ دے سکتی ہے جو سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ کے دائرہ اختیار میں آتا ہو۔ اب جہاں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آج تک جو ہماری نیب ہمارے ادارے کہتے آئے ہیں کہ وہ درست فیصلے نہیں تھے، لیکن جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو پھر انہی فیصلوں کا اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 2019 والا فیصلہ تھا وہ بیسیکلی جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز اگر اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو اس وقت تو پھر آپ کا ایوان صدر خالی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو بینچ تھا، جو عمل درآمد بینچ تھا سپریم کورٹ کا، جو کام اس کے دائرہ اختیار میں آنا تھا وہ سندھ ہائی کورٹ نے کیسے استعمال کیا۔ نیب نے تشویش کا اظہار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے غیر معمولی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیسز کو نمٹایا۔ نیب کو 16 ستمبر کو نوٹس موصول ہوا اور اگلے دن 17 ستمبر سماعت مقرر کر دی گئی، حالانکہ معاملہ اسلام آباد کے دائرہ اختیار سے متعلق تھا۔ نیب کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگا، لیکن ان کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا اور عدالت نے فوری طور پر درخواست گزار کا نام تمام سفری پابندی کی فہرستوں سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ نیب نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے کی، حالانکہ یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا۔ اب آئینی بینچ اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے نا، جب 26ویں یعنی ترمیم کا معاملہ تھا تو سارے بات کرتے تھے سپریم کورٹ کے آئینی بینچوں کی، اور بلاول کو فکر تھی سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچوں کی، اور سوائے سندھ ہائی کورٹ کے کسی بھی ہائی کورٹ میں آئینی بینچ نہیں بنے تو پھر آئینی بینچ فیصلے تو دے گا۔ نیب نے سپریم کورٹ کو کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے فیصلہ کیا، حالانکہ یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ بیورو نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ان نیب کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو معطل کیا جائے تاکہ ملزمان ملک سے فرار نہ ہو سکیں۔ یہ جناب والا ایک بڑا جو نیب کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس کے جج اور اس فیصلے سے متعلق جو ہے وہ چارج شیٹ لگائی اس فیصلے پہ کہ وہ غیر معمولی جلد بازی میں کیا گیا اور وہ غیر قانونی فیصلہ تھا، چونکہ دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا تھا سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا۔ تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ تو اب جب اس کے اوپر سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس سے متعلق کیا کہتی ہے، اور کیا جو سپریم کورٹ اور 26ویں یعنی ترمیم کے فیصلے ہیں یا 26ویں یعنی ترمیم کے بعد آئینی بینچ جو بنانے تو جو اب آئینی عدالتیں بننے جا رہی ہیں تو یہ سارے معاملات کیسے حل ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات کو ضروری قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد پر بنی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے۔ یہ مبارکباد ہو آپ سب کے لیے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ریاست کے وکیل ہیں، انہوں نے تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اس خوشخبری کا اظہار کیا کہ جی جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ تقریباً حل ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی ایکٹ میں حالیہ ترمیم سے مسئلہ حل ہو چکا ہے، شکایات کے ازالے کے لیے ایک جامع میکانزم وضع کیا جائے گا، آئندہ میٹنگ میں مکمل میکانزم پیش کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ادارہ جاتی رد عمل پر بھی غور کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام ہائی کورٹس کی جانب سے مداخلت کے خلاف SOPs وضع کرنے کی تعریف کی اور کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کے لیے ضابطۂ اخلاق میں ترامیم کی تجویز پیش کی ہے، بیرونی اثر و رسوخ کا جواب دینے کے لیے ایک ادارہ جاتی میکانزم بنانے کی کوشش کی ہے۔ اجلاس کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کا معاملہ جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز نے چیف جسٹس آف پاکستان کی تجاویز سے اتفاق کیا۔ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پیش کیا سراہا گیا، جو تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے رپورٹ پیش کی سراہا گیا، جو تجاویز دی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان پر اتفاق کیا گیا۔ اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ملک میں مزید آئین کی بالادستی
اور رول آف لا اور ہر طرف قانون ہی قانون نظر آئے گا اور مزید چیزیں بہتر ہوں گی، یہ تاثر آیا ہے اس میٹنگ سے۔ وہیں پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات سے متعلق ایک بڑا فیصلہ جو سامنے آیا ہے، نتائج چونکہ اب مکمل ہوئے ہیں، واحد یہ سیٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پروفیشنل گروپ کے جو ممبر ہیں وہ یہ الیکشن جیتے ہیں، اور یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اچھا اب یہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن جیتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر کا سندھ کی سیٹ سے، نائب صدر کا یہ الیکشن جیتے ہیں، سندھ کی سیٹ سے جیتے ہیں، اور لاہور سے ان کو ووٹ پڑے ہیں 519، اور اسلام آباد میں ان کو اسلام آباد راولپنڈی سے 331 ووٹ پڑے ہیں، کراچی سے ان کو 208 ووٹ پڑے ہیں، کوئٹہ سے 129 ہیں، پشاور سے 126 ہیں، ڈی آئی خان سے 28 ہیں، سکھر سے 17 ہیں، ملتان سے 104 ہیں، بھاولپور سے 49 ہیں، ایبٹ آباد سے 38 ہیں، بنو سے 20 ہیں، حیدرآباد سے 16 ہیں، اور سوات منگورا 27 ہیں۔ ٹوٹل ان کو ووٹ پڑے ہیں 1612 ووٹ، 1612 ووٹ، اور جو ان کے مخالف تھے لطف اللہ جو سندھ کے تھے حکومتی اتحاد کے حکومتی حمایت یافتہ، ان کو 1485، یعنی کہ تقریباً 150 سے زائد ووٹوں سے وہ ہارے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ نائب صدر کے وائس پریزیڈنٹ سندھ کی سیٹ سے ملک خوشحال اوان 127 ووٹوں کی لیڈ سے وائس پریزیڈنٹ سندھ کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ نتائج مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ نتیجہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پروفیشنل گروپ کے واحد ایک سیٹ ہے جس پر کامیابی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ امیدواران تھے۔ اب جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جیتے تھے، حمایت یافتہ سیکرٹری تھے، لیکن چونکہ ان کا دفتر بند کر دیا گیا تھا اور پھر ان کو دفتر میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو وہ بعد میں پھر کمپرومائز کر گئے تھے، اور کمپرومائز کر کے انہوں نے بھی پھر اپنا ٹینیور گزار لیا تھا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ تو یہ اگر چونکہ حامد خان گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو اپنی کوئی حیثیت نہیں نا، حیثیت سے مراد ووٹرز تو ہیں ان کے پاس، لیڈرشپ نہیں ہے، وہ حامد خان صاحب کے اوپر تکیہ کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ کبھی جماعت اسلامی کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے بندے تو کھڑے نہیں ہوتے، اب کھڑا کریں نا سلمان اکرم راجہ کو، بیرسٹر گور علی خان کو، کسی بھی پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر کو کھڑا کرے تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ تو وہ جو کینڈیڈیٹ دیتے ہیں، اور بار کا الیکشن میں کینڈیڈیٹ کا اپنا جو رویہ ہے یا اس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ ہیں حامد خان گروپ کے، لیکن خوشحال اوان کا اپنا ایک اثر و رسوخ تھا، تو وہ ایک بھاری مارجن سے جیت گئے، باقی ہار گئے، اور پھر جو 450 ووٹ صرف جنوری 2025 سے ستمبر 2025 تک انرول کیے گئے ہیں اور لائسنس جاری کیے گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔